نہیں کرے گی. کچھ لوگ ہو سکتا ہے قبول کر لیں, لیکن مسلمانوں کی عام اجتماعیت اس کو قبول نہیں کرے گی. نہیں, لیکن وہ بیسیکلی قبول نہ کرنا یا قبول کر لینا یا توقع باندھ لینا اس بات کی علامت ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں دین پورے نظام کا نام ہے, تبھی تو اس ریاست اسلام. ہاں مطلب وہ ریکال کا جو عمل ہے ہم نے کب بھلا دیا مسلمانوں نے اور ان چیزوں کو سمجھ لیا. تو یہ جب عمران خان نے یا کسی نے پہلی بار ریاست کو مطلب مدینہ کی ریاست کے تصور میں پیش کیا کہ بھائی پورا ایک کوئی مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی ہو سکتا ہے, تو وہ یہ وہی بات جو بھلا دی گئی تھی وہ ریکال نہیں, اس کے ساتھ وابستگی تو ہے, اس کے ساتھ ایز اے آئیڈیل وابستگی ہے, وہ ہمارا ایک آئیڈیل ہے. لیکن جو وہ وابستگی جو ہونی چاہیے نا کہ بندے کو, کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر دین کے تمام طریقے پر عمل پیرا ہونا شروع کر دے اور اس بات کی جد و جہد کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شریعت کا نظام آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے, اس وابستگی تک نہیں ہے. میں چھوٹی سی قطع کلامی اگر مطلب یہ اسی کی دلیل تو نہیں ہے کہ جیسے ہی اناؤنس ہوتا ہے بھائی اسلامی بینک آ گیا, اسلامی بینک آ گیا, اور لوگ مطلب رجوع شروع کر دیتے ہیں, مضاربہ آ گیا, مطلب جب جیسے ان کو آپشن ملتا ہے تو اس جانب رجوع بھی بڑھتا ہے. یہ صحیح ہے, ایک دائرے میں یہ بات صحیح ہے کہ لوگ ظاہر اسلامی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اب دیکھو نا اسلامی شہد بک رہے ہیں, تو لوگ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ چونکہ اسلام کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے, تو لوگ جو مارکیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, جو بزنس کرنے والے ہوتے ہیں, یا جن کے اور بھی سیاسی یا سماجی مفادات ہوتے ہیں, وہ اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں. جیسے معاشرے میں حجامہ کا ایک رواج شروع ہو گیا, جی حجامہ ہے, ظاہر حجامہ ایک مسنون طریقہ ہے, تو اس کو لوگ ایز اے سنت سمجھ کے اس کو اپلائی کرتے ہیں. یا اونٹنی کا دودھ پی رہے ہیں لوگ بڑے پیمانے پہ. تو کیا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو لوگ جس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں لوگ, جہاں ظاہر جس طرح کا ان کی مفادات ہوتے ہیں, جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کیا وہ یہ بات یہ عمل ان کو ریکال نہیں کرتا کہ بھائی دین پورے دائرے میں ان پارٹ ابھی, لیکن ایز اے ہول مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے نا ابھی اس بات پہ پوری طرح کلیئر نہیں ہے کہ دین کو ایز اے ہول ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کون ہے کہ جو اس دین کو ایز اے ہول نافذ کر سکتا ہے, تو لوگ اس کو بھی کلیئر نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی جو ہم کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں وہ کریں. جیسے بہت بڑے پیمانے پہ خدمت کا کام ہوتا ہے, لوگ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہسپتال بنا رہے ہیں, مدرسے چلا رہے ہیں, ایک بہت بڑا خدمت خلق کا کام ہے نا, لوگ کر رہے ہیں. ظاہر ہے اربوں روپے لوگ اس کے اندر ڈونیشن کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں, صدقات کی صورت میں. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ ہمارے دین کی ایک رسپانسبلٹی ہے جو ہمارے اوپر, جو ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ کام در حقیقت تو ریاست کے کرنے کا ہوتا ہے, اسلامی ریاست کے کرنے کا کام ہے کہ سارے کے سارے کام کرے. لیکن لوگوں نے اپنے طور پہ اس کام کو کیا ہوا ہے, اس کو ریپلیس کر دیا لوگوں نے ایک دائرے کے اندر. لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی یعنی خواہش تو اس بات کی رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر شریعت کا نظام آ جائے اور زندگی کے تمام معاملات کے اندر اللہ کا دین نافذ ہو جائے, اس کو خواہش رکھتے ہیں. لیکن ابھی میرا خیال ہے جو ایک عام مسلمانوں کا دین کا فہم ہے وہ اتنا واضح اور کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں. اچھا, اگر چونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں جانب بھی چاہوں گا, ایک تو حکمران کے والے سے بات ہو گئی, تو یہ اتنا ڈھیر ساری دینی جماعتیں ہیں ہمارے ہاں, اور اگر میں آج سے کوئی 300-400 سال پہلے ہی کی بات یا اور تھوڑا پیچھے خلافت عثمانیہ میں چلے آئے, تو اس طرح دینی جماعتوں کا تصور اس طرح سے جماعتیں مطلب فلاں جماعت یا دینی اس طرح ہوتا نہیں تھا. ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنا بھی دین پھیلا ہے یا پہنچا ہے وہ جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے ذریعے ان کی محنتوں سے جو ہے وہ دین ٹرانسفر ہوتا تھا, اور وہ بنیادی طور پر محبت اور عشق کی وہ چیز پیدا کر دیتے تھے. اور نہ اس زمانے میں اتنے قرآنی تراجم تھے, نہ قرآن مجید کے اتنے نسخے, کیونکہ پرنٹنگ پریس ہی نہیں تھا. اور جو دین منتقل ہونا شروع ہوا نسل در, وہ قولاً مطلب فرد کے ساتھ اٹیچمنٹ کی صورت جو ہے وہ دین منتقل. ہم یہ بھی جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پہلا وفد جو بھیجا تھا کہ جاؤ دین, تو وہ ایک فرد ہی تھا جو گیا تھا. تو ماڈلز کی صورت میں جو ہے جو ہمارے پاس مختلف جو ہے ہمارے جو ہے سلف صالحین تبع تابعین ہیں, بڑے نام ہیں, ان کی جو ہے وہ کہہ لیں محنت تھی, سے لوگ ایمان لے آتے تھے, ہم واقعات سنتے ہیں فلاں. آج جب اتنا زیادہ جو ہے ہمارے پاس قرآن مجید کے جو ہے مطلب بحیثیت یعنی مٹیریلائز شکل میں دیکھیں تو قرآن مجید کے نسخوں کی بہار ہے, تراجم کی بہار ہے, اور احادیث صحاح ستہ کا بالکل جو ہے نا وہ
اتنا سارا موجود ہے، واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، انٹرنیٹ ہے، اسکرین ہے، اسلامی ٹی وی چینلز تک موجود ہو گئے، اسلامی جماعتوں کی اتنی بہار ہے اور اتنی ورائٹی ہے، مسالک کے لحاظ سے بھی کہہ لیں، اور بالعموم تمام مسالک جو ہے فرد کو دین سے جوڑنا چاہتے، کوئی یہ نہیں کہتا بھائی میں تمہیں دین سے الگ کرنا چاہتا ہوں. اس کے باوجود اتنا مطلب جب وہ نہیں تھی یہ ساری چیزیں، چند افراد تھے، تو دین بحیثیت مجموعی مطلب معاشرتی طور پر دین زیادہ امپیکٹفل تھا. آج اتنا ڈھیر ہے. اور دیکھیں اس میں بھی نا دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے ہم اگر سے بر صغیر کی بات کریں تو بر صغیر کے اندر اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کے حکمرانوں کا کیا رویہ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اس دور کے اندر وہ جو اس دور کے علماء تھے ان کو سرکاری سرپرستی تھی یا نہیں تھی، اور ان کا امپیکٹ کیا تھا معاشرے کے اندر. تو ہمارے معاشرے میں بھی دینی جماعتوں کا اور دینی افراد کا تو ایک امپیکٹ ہے. سیاسی امپیکٹ کم ہے، معاشرتی زیادہ ہے. معاشرتی معاملات میں لوگ ابھی بھی کافی حد تک علماء کو فالو کرتے ہیں، لیکن سیاست کے معاملات میں لوگ علماء کو یا دیندار لوگوں کو فالو نہیں کرتے. تو سیاست سے ایک تو کافی حد تک کٹ آف ہوئے علماء. پہلے تو علماء نے اپنے آپ کو خود ہی کٹ آف کیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم بس اپنے مدارس اور مساجد وہ انگریز آ چکا تھا. اس کے بعد بھی کافی سلسلہ چلتا رہا. اب اس کے بعد وہ جب سیاست کے اندر علماء آئے بھی ہیں تو بھی وہ بحیثیت مجموعی دین کے نظام اور شریعت کو سامنے لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ ایک محدود دائرے کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے وہ کر رہے. تو ایک وہ بھی وجہ ہے اس کی. لیکن پھر بھی معاشرے میں ایک امپیکٹ ہے دینی افراد کا، دینی شخصیات کا، سیاسی جماعتوں کا. وہ اتنا نہیں ہے کہ جتنا اور دیگر جماعتیں ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیگر جو جماعتیں ہیں نا وہ بھی ایٹ لارج دین سے کٹ آف نہیں ہیں، وہ بھی دین کے لیبل کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. چاہے جو بھی سیاسی جماعتیں ہوں وہ دین کو اپنے لیبل کے طور پہ لگا کے رکتی ہیں کہ بھئی ہم بھی دین کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہم دین کے خلاف نہیں. جو بھی ہیں سارے لوگ نا، نہیں، اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں، چاہے مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے، کہ وہ وہ دین سے ڈسکنیکٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو، لیکن وہ ہاں تو وہ ظاہر چل رہے ہوتے ہیں. تو دینی جماعتوں کا، دینی افراد کا امپیکٹ ہے ابھی بھی معاشرے کے اندر. بعض ایشوز پہ تو بہت زیادہ ہے، جیسے ختم نبوت کے معاملے پہ. ختم نبوت کا معاملے پہ دینی جماعتوں کا امپیکٹ بہت ہے، بہت اسٹرانگ ہے، سینٹیمنٹ بہت اسٹرانگ ہے، اور فالوئنگ بہت جو لوگ ہاں مطلب بعض معاملات میں لوگ دینی جماعتوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن تمام سیاسی معاملات میں لوگ دینی جماعتوں کو فالو نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دین و شریعت کو معاشرے کے اندر نافذ کر سکیں. تو وہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. یا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر چونکہ ایک جاگیردارانہ نظام کا غلبہ ہے اور سیاست چونکہ جاگیرداروں کے کنٹرول کے اندر ہے تو وہ اس نظام سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کسی اور طرف جا ہی نہیں پاتے. نہیں تو یہ کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے یا جو عملاً ہے یا جس کے انسان، ہمارا دین تو مکلف ہونے پر ہے نا، جو انسان جس چیز کا مکلف بنایا گیا اس کا جواب دے. تو ایسا کیوں نہیں ممکن ہو سکا کہ یا ہونا بہت آسان ہے. لیٹ سپوز کوئی پارٹی ہے، کوئی بھی دینی جماعت ہے، وہ شعوری طور پر اس بات کو کرتی ہے کہ یار دین غالب ہونا چاہیے نا، تو وہ اپنے دائرے میں اپنی ودن اپنی پریمیسز جو بھی ہیں اس کی، چاہے مدرسہ ہے، چاہے اس کی کوئی رہائشی سوسائٹی ہے، مطلب جو بھی چیز ہے وہاں اس دین کو اس میں پریکٹس کرے، اس دائرے میں کرے. نہیں ابھی اس موجودہ جو پورا سسٹم ہے اس کے اندر تو سسٹم چونکہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے نا کہ اس سسٹم کے اندر آپ کوئی اپنا سسٹم چلا نہیں سکتے. مطلب موجودہ جو دنیا کا نظام ہے، چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے سیاسی نظام ہو، چاہے سماجی نظام ہو، اس کی گرفت معاشرے پہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ آپ اس معاشرے میں کوئی پیچ نہیں بنا سکتے کہ آپ کوئی ایسی جگہ بنا دیں کہ جہاں شریعت کے تمام چیزوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہو. وہ ممکن نہیں ہے نا بھائی. ظاہر آپ اس نظام کا ایک حصہ ہیں پورے پاکستان بھی، اور پاکستان بھی الگ سے کوئی دنیا کا الگ سیاسی نظام نہیں ہے، ایک عالمی نظام کا ایک حصہ ہے نا. اب پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، تو ہر جگہ کا اثر اور پوری دنیا کے اوپر ایک کنٹرول ہے، ایک قوت کا کہ جو ہر چیز کو مانیٹر کرتی ہے، دیکھتی ہے. تو اس نظام کے اندر کوئی ایسی چیز کو پنپنے ہی نہیں دیا جا سکتا کہ جو ان کو تھریٹن کرے کسی صورت میں یا ان کے لیے خطرناک ہو. تو اگر ان کو انفرادی دائروں کے اندر لوگ شریعت پہ عمل کرنا چاہیں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. میں اس کی مثال یوں، جیسے اگر ایلیبریٹ مزید کروں کہ میں پاکستان کے دیہی علاقوں میں جانا رہا
تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں ان کا ایک جو ہے وہ پنچایتی ایک نظام ہے, ایک کمیونٹی بیس جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. ایون کراچی میں بھی بہت سے محلے ہیں, وہ ایک دائرہ ہے نا, جہاں وہ اس کو کرتے ہیں, مطلب ایک دائرے میں ہر جگہ ایک ایک دائرہ موجود ہے جس میں لوگ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں, لیکن تمام دائروں میں نہیں ہے. نہیں نہ ہو, لیکن میں اس مثال کے طور پر جو ہے گھریلو تنازع ہوا, مطلب بہت چھوٹے لیول پہ بات کر لیتے ہیں, تو میرے پاس ایک آپشن ہے کورٹ چلے جاؤں, وہاں مجھے کچھ نہ کچھ ملے. دوسرا میرے پاس یہ ہے کہ نہیں, میں اپنے امام صاحب کے پاس جاتا ہوں, آپ بھی چلتے ہیں, مطلب جو امام صاحب فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. اور امام صاحب کو ہم بولتے ہیں بھائی شریعت کی روشنی میں آپ بتائیے دین کیا کہتا ہے ہمارا اس معاملے میں کہ جب میاں بیوی میں کچھ ایسا معاملہ ہو جائے, اور وہ ایک جو آرڈر ہے جو بھی بنتا ہے وہ ایک دے دیتے ہیں اور وہ دونوں فریق اس کو مان لیتے ہیں. آپ اس عمل کو یہ ہو رہا ہے. نہیں میں اس کو سوال ایک یہ, دوسرا ہے کہ میں کورٹ چلا گیا اور کورٹ جانے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا, آپ ان دونوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر اور ہر لیول کے اوپر ہو رہی ہیں. وہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک جگہ جاتے ہیں, ان سے وہاں سے اطمینان نہیں ہوتا, دوسری جگہ جاتے ہیں, لیکن ظاہر ایک کسی نہ کسی پوائنٹ پہ لوگ فیصلہ قبول کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جیسے پاکستان میں ایک سپریم کورٹ ہے نا, وہ آخری فیصلہ کرتی ہے, تو پہلے لوگ سیشن کورٹ میں جائیں گے, پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے, اپیل کرتے رہیں گے جہاں تک کہ مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح معاشرتی لیول کے اوپر بھی بہت سارے, جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گھریلو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے لوگ پہلے خاندان کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں, کسی باہر کے پاس بھی نہیں جاتے, اس کے بعد پھر چلو کسی کمیونٹی کے بڑے کے پاس جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو معاشرے کے اندر چل رہی ہیں, لیکن یہ ایک محدود نظام کا حصہ ہے. مکمل نظام یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی تمام چیزیں نا. نہیں, لیکن ہم اس میں بحثیت مجموعی بھی کر رہے ہیں, اس تھوڑے کو بھی ہم اگر بحثیت مجموعی کر لیں, یعنی میں عدالت جانے کے جو ایک نقصانات ہیں. نہیں, وہ تو ایک دائرہ ہے. میں کہہ رہا ہوں جیسے معاشی نظام ہے, اب آپ چاہیں کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ سود سے بچ جائیں تو آپ بچ نہیں سکتے, اس لیے کہ معاشرے کی ہر چیز چلی سود پہ رہی ہے. مطلب جو آٹا آپ کھا رہے ہیں وہ ظاہر اس میں سود شامل ہے نا, جو آپ پانی پی رہے ہیں اس میں سود شامل ہے, جو بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں سود شامل ہے. تو آپ ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ بینک میں سودی لین دین نہ کر رہے ہو, ذاتی طور پہ آپ نہ کر رہے ہو, یا آپ کو سودی بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو, یا آپ سودی کاروبار نہ کر رہے ہو, لیکن جو معاشرے کے اندر نظام ہے سود کا اس میں تو آپ شامل ہیں نا. تو اس کے اندر آپ مکلف نہیں بنے نا. نہیں, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مکلف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو شہادت حق کا ذمہ داری ہے, جو پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو صحیح کرنے کی جدوجہد کریں نا. اگر آپ جو ہو رہا ہے اس پہ مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ چلو یار میرا تو گزارا چل رہا ہے, اب ملک میں سود ہے تو میں کیا کروں اس کا, تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بیک وقت اس نظام کے اگینسٹ بھی کرے گا. بحث شہادت تک جائے گا, اس کا زمین والا کام ہو چیز. مثال کے طور پہ معاشرتی ایک مرد شادی کے ساتھ, لیکن اب اس کو زندگی میں بھی, تو اس لیے انسان اپنے دائرے میں جس حد تک کوشش کرتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو ایک بڑی جس کو چینج کی ضرورت ہے وہ یہ کہ معاشرے میں ایک بڑے پیمانے پہ اس بات کی ایک خواہش اور ایک کوشش پیدا ہو کہ ہم اپنے ملک کو, اپنے معاشرے کے نظام کو شریعت کے دائرے کے اندر لے کر آئیں. وہ یہ چیز وہ ہے جو ابھی مسنگ ہے. اور لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے دین کی ترجیحات میں پہلی ترجیح ہے, یعنی یہ خواہش نہیں ہے صرف
یہ خواہش نہیں ہے، یہ فریضہ ہے بندے کا، نماز روزے لامحالہ۔ زکوٰۃ جس پہ انسان عمل کر رہا ہے نا، ان سے بھی زیادہ ضروری اس بات کی کوشش کرنا ہے جی جیسے آپ کہ نے شرائط بندہ، بتائی ہیں ہاں نماز کی، تو یہ شرط پوری نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ روزے بے اثر ہو گئے اور نمازیں بے اثر ہو گئی ہیں، اس شرط کو پورا کرنا یہ معاشرے کے اندر لازم و ملزوم ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر وہ آپ کی عبادتیں جو ہو رہی ہیں وہ بھی اثر پذیر ہوں، اور اس معاشرے کے اندر اگر آپ واقعی شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور دین پہ چلنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی وقت ہوگا جب دین پہ اللہ کی حکمرانی ہوگی اور شریعت نافذ ہوگی معاشرے کے اندر، اور وہ حکمران ہوں گے جو خلافت راشدہ کے مطابق دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ تو اگر آپ اس کو لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کی ترجیح نہیں ہے، اور اس کو نہ صرف ترجیح نہیں ہے بلکہ جس کو پہلی ترجیح ہونا چاہیے تھا وہ آپ کی ہو سکتا ہے 5ویں 6ٹھی 10ویں ترجیح بھی نہ ہو اس وقت، یہ آخری ترجیح ہے ہی نہیں بالکل سے بھی۔ تو جو خرابی پیدا ہوئی ہے دین میں یہ ہوئی ہے کہ جس چیز کو ہر مسلمان کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے تھا وہ اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس کی ترجیحات میں شامل یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی حد تک جس حد تک دین پہ عمل کر سکوں کروں، میں اچھا سمجھوں، لیکن وہ جو پہلا فرض ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ تو دیکھیں نا، اس کے پاس جو میں نے کہا بھائی فریضہ خان پر نافذ کے بعد سے نے دیکھ لیا کہ بھائی کے اعراض سے قبل تک شریعت اس کو اپنے قاضی تھے اور ان کے ذریعے سسٹم چل اس کے دور کے مقابلے میں بہت بہتر منظر کشی ہوئی، پورا دنیا کا منظرنامہ بدلا، ملک۔ تو اب تبلیغی جماعت ہے، بھائی ہے، مختلف دینی جماعتیں ایک جانب، اور ایک جانب وہ جماعتیں ہیں جو کہ بحیثیت مجموعی ہے، جیسا آپ نے کہا دینی نہیں ہے لیکن وہ دینی لبادے کو اپنے سے الگ بھی نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں اس کا ٹچ رکھتے ہیں۔ اور اب اس منظرنامے کے اندر اب اس کو دین کو غلبے کا جو تصور ہے وہ سب نے الگ الگ دیا ہوا ہے، کوئی مدینے کی ریاست بتا کے دے رہا ہوتا ہے، کوئی اسلامی انقلاب کے نعرے کی صورت دیتا ہے، کوئی کہتا ہے دین کا نفاذ۔ تو یہاں تو اس کے لیے کنفیوژن نہیں ہے بہت وہ ہے، یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے نا ایک عام آدمی کے لیے، کنفیوژن تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ بازار میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں آپ بازار میں سبزی لینے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ویرائٹی رکھی ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے نہیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بیسٹ کون سی ہے آپ کے لیے، جو بہترین چیز ہے وہ آپ دیکھتے ہیں نا۔ لوگ تربوز بھی دیکھتے ہیں تو دیکھ کے لیتے ہیں نا کہ صحیح کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو بندہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو اویلیبل آپشنز ہوتے ہیں ان میں سے بیسٹ آپشن جو اس کے لحاظ سے اس کے لیے بیسٹ ہو، کے لیے بیسٹ ہو، وہ لیتا ہے نا۔ اسی طرح ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں جو اویلیبل آپشنز ہیں نا اس میں سے بیسٹ آپشن کو اختیار کرے، لیکن ہم اگر اس کو ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، ججمنٹ کی غلطی ہو سکتی ہے، پھر بھی نا ججمنٹ کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اگر انسان بہتر کی تلاش میں رہے گا تو کبھی نہ کبھی تو بہتر پہ پہنچ جائے گا نا۔ ایک دفعہ غلطی کرے گا، 2 دفعہ غلطی کرے گا، لیکن لوگوں کے پاس آپشن یہی ہے کہ کریں۔ اسی طرح دینی جماعتوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ لوگوں تک بہتر انداز میں اپنی دعوت کو پہنچائے، پیغام کو پہنچائے کہ بھائی ہم ہی ہے جو اسلام کے اور شریعت کے مطابق اس معاشرے کے اندر دین کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بھی لوگوں کے سامنے ایک آپشن بہتر انداز میں آئے گا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگ اگر کسی مقام پہ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی یہ زیادہ بہتر ہے تو پھر لوگ کسی مفاد کی وجہ سے، کسی تثبیت کی وجہ سے، کسی اور تعلق کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ بہتر چیز کو چھوڑ کر کسی اور ڈائریکشن میں چلے جائیں۔ اور بہتر کا مطلب وہ جو اسلام اس لیے زیادہ تر ہم علاقے کا ہوتا ہے، برادری کا ہوتا ہے، جو ہماری زبان بولنے والا ہوتا ہے یا جس کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ سارے لوگوں کی آئیڈیالوجی چینج ہو جاتی ہے، اور ہماری ساری جو سیاسی فکر اور سوچ ہے وہ ایکچولی اس آئیڈیلسٹ سوچ کے بجائے ایک مفادات کی تابع ہو جاتی ہے۔ کہیں اس میں 2 بڑے اچھے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر عوام ایسا سوچ رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارا تو ملک ہے اسلامی، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں کیا مطلب ہمارا آئین اسلامی ہے، ہمارا دستور ایک اسلامی دائرے ہے، میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک چل رہا ہے اسلام یہ ہو سکتا ہے۔ ویسے ملک کے عوام کی اکثریت اس کے اندر لوگوں سے سوال پوچھا جاتا ہے، نہیں چل رہا الگ بات ہے اسلامی، اب میں جس کو بھی ووٹ دوں گا وہ آئین پہ عمل کرے گا، اور آئین تو ہے اسلامی۔ ہاں لیکن پھر بھی اس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر بھی جو برقعے والا واقعہ ہوا تھا، وہ جو حجاب والا، سب خواتین کا بھائی ہمیں ہندوستان کے
آئین پر یقین ہے اور وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کرنے کی, اور وہ بعد میں جو وہ تو چلو ایک نیریٹو ہے نا, لیکن ایک ہوتا ہے جو بندہ ایک خاص دائرے میں کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک دائرے میں یہ بات بھی ہوگی کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یار پاکستان تو ایک اچھا اسلامی ملک ہے, لیکن زیادہ بڑی تعداد میں لوگ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نام اگرچہ اسلامی ہے لیکن پاکستان میں اسلام اور شریعت اس طرح نافذ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے ایک لوگوں کے ذہن میں ایک کلیئر کانسیپٹ آئیڈیلسٹ موجود ہے کہ جس معاشرے میں اسلام اور شریعت ہوتی ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا ہے, وہاں ناانصافی نہیں ہوتی ہے, وہاں کرپشن نہیں ہوتا ہے, وہاں لوٹ مار نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی سمجھتی ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے کی تو آزادی ہے, روزہ رکھنے کی بھی آزادی ہے, آپ حج کرنے بھی جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں شریعت نافذ نہیں ہے. اگر بڑی تعداد ملک میں یہ سمجھتی ہے کہ شریعت نافذ نہیں ہے تو پھر تو وہ سمجھتی ہے شہادت حق کے فریضے کو. نہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پھر کون کرے گا؟ وہ یہی تو بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے یہ. ارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قدرت خود ہی کر دے گی یہ کام کبھی نہ کبھی. قدرت؟ ہاں, لیکن عوام یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کام کو کروں. نہیں, لیکن یہ تو اس کا مطلب ہے یعنی لوگ شریعت کی خواہش ضرور رکھتے ہیں, شریعت کے نظام کو چاہتے ہیں, لیکن اس شریعت کے نظام کو غالب کرنا اور قائم کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. ایسا مطلب یہ ایسا اگر مجھے مسئلہ پتہ چل گیا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد پاکستان میں ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شریعت نافذ نہیں ہے اور شریعت نافذ ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. تو وہ ہونی چاہیے کو کون کرے گا؟ یہ نہیں, لیکن اس کے لیے نہیں, لیکن اس کے لیے اس خواہش میں اور اس چیز کو حاصل کرنے میں ایک بہت بڑی جدوجہد ہے نا, اور اس میں مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. نہیں, اتنا آسان نہیں ہے یہ بات سمجھنا, اس لیے کہ دیکھیں ایک وقت کا غالب نظام ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے فرعون ہے مثال کے طور, فرعون کے وقت کے دور کے اندر لوگ سمجھتے تھے کہ فرعون ظلم کر رہا ہے, ایک شریعت کا نظام ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ سے لوگ کہتے بھی تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں فرعون کے مقابلے میں, اس کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. تو کیا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر ایک غالب نظام ہے نا, جو سیاسی غلبہ ہے یا جو فکری غلبہ ہے ان کا غلبہ ہے. آپ جب شریعت کی بات کریں گے تو آپ کو اس غلبے کو توڑنا پڑے گا, اس کے خلاف ایک سیاسی جدوجہد کرنی پڑے گی اور اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کی خواہش تو یہ بہت ہے کہ شریعت ہونی چاہیے, اچھی بات ہے, ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ کیا لوگ اس کے لیے کھڑے ہونے کو, نکلنے کو, قربانی دینے کو تیار ہیں؟ پہلی بات تو لوگ سمجھتے ہیں, بڑی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں. نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پارٹیاں کریں یا علماء کریں یا اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے. ہمیں یہ علماء ان کے پاس جاتے ہیں ووٹ مانگنے, تو پھر بھی اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مانگ رہے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکیں گے. تو جو اسی لیے ایک بڑی تعداد میں, اسی لیے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے امام مہدی کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ کام ہوگا. ایک بہت عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب سے مایوس ہیں. ہاں, ایک عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو اکثریت ہوگی وہ میرے خیال بڑی ہے کافی, کیونکہ عوام کی اکثریت سمجھتی ہے کہ بڑی جو اس وقت ہمارے پاس جو اتنے اویلیبل آپشنز ہیں ان میں سے کوئی شریعت کے نظام کو نافذ نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یا اس کی صلاحیت یا موجودہ نظام کے غلبے کو توڑ نہیں سکتا ہے. وہ ایک ظاہر دنیا میں غلبہ ہے نا, ایک امریکہ کا غلبہ ہے دنیا کے اندر نا, ایک پاور ہے دنیا کے اندر. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس وقت ہے نا یہ اس غلبے کو توڑ نہیں سکتے, تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی آپ اس کو نہیں توڑ سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, تو ابھی جیسا چل رہا ہے ایسے ہی چلنے دیا جائے, اسی طرح اس کے خلاف. یہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ غلبہ اسی وقت اب ٹوٹے گا کہ جب امام مہدی آئیں گے, اور جب امام مہدی آئیں گے اس وقت پھر مسلمان دنیا کے اندر غالب ہو جائیں گے. اچھا, جو امام مہدی آئیں گے وہ اپنی کسی ایکسٹراڈنری پاور سے توڑیں گے اس کے اندر؟ ہاں ظاہر ہے ان کے اندر ایکسٹراڈنری پاور تو ہوگی ان کے اندر, لیکن ان کے اندر ایکسٹراڈنری پاور یہ ہوگی کہ وہ تمام مسلمانوں کے پیچھے متحد ہو جائیں گے, اور تمام مسلمان یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہی شریعت کے وہ ہیں. مطلب ہے ایک, اگر ہم اس کو اور وہ کر لیں تو یہ ایک لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. ایک لیڈرشپ نہیں, لیڈرشپ بھی ایسی کہ جس کے اوپر امت کا اتفاق ہو نا. ہاں, لیڈر تو وہ تو ہے. اگر اس وقت بھی پورے مسلمانوں میں کوئی ایسی, کیا مسلمانوں میں, کیا پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ آ جائے جو شریعت نافذ کرنا چاہتی ہو جس پہ امت کا اتفاق ہو جائے, تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا سارا. ایسی شخصیت تو کوئی ہے نہیں نا. یہ ضرور ہوتا رہا ہے, لیکن امام مہدی کے بارے میں تو چونکہ ایک کانسیپٹ کلیئر موجود ہے نا کہ جب وہ آئیں گے تو لوگ ان کے پیچھے آ جائیں گے, اس وقت سارے
اختلافات ختم ہو جائیں گے, ساری چیزیں صحیح ہو جائیں یہ گی. وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بیچ بیچ میں کوئی امام مہدی کا دعوے دار بھی وہ بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن عوام کی اکثریت جو ہے نا, یہ آپ لوگوں سے سروے کریں تو لوگ پوچھیں گے کب صحیح ہوگا, کبھی شریعت نافذ ہوگی, تو لوگ کہیں گے بھائی جب امام مہدی آئیں گے جب ہی ہوگا. لیکن امام مہدی جب کوئی بھی آ کے بن جاتا ہے بولتا ہے بھائی میں امام مہدی ہوں, ہمارے یہاں دعوے ہوتے ہیں, لوگ اس کو ناپتے میجر کرتے ہیں نا. بھائی امام مہدی کی تو خصوصیات احادیث میں بیان ہوئی ہوئی ہیں نا. دیکھیں نا, تو اگر کوئی بندہ دعویٰ بھی کرے تو لوگ اس دعوے کے اوپر اس کو پرکھیں گے نا کہ بھائی یہ بندہ ہے بھی یا نہیں ہے. وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس بندہ خصوصیات پہ پورا اترتا ہو, اور دوسری بات ہے کہ وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر کچھ قدرتی طور پہ ایسی قوت ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک جو اجتماع, یہ نہیں کہ سارے مسلمان, بہت سارے مسلمان ان کے خلاف لڑیں گے بھی, ان کے ساتھ خلاف بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو غالب مسلمانوں کا امام بنا دے گا, اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اوپر ایک غلبہ حاصل کر لیں گے. مطلب وہ بھی دائرے میں کچھ وقت کے لیے ہوگا, کیونکہ امام مہدی کا غلبہ جو ہے وہ تو رہے گا 8-10 سال, اس کے بعد دجال آ جائے گا, پھر دجال کا غلبہ ہو جائے گا. تو حضرت امام مہدی کے ہوتے ہوئے جو ہے نا دنیا کے اندر وہ دجال کا غلبہ ہو جائے گا, لیکن دجال کے آنے سے پہلے ایک دفعہ امام مہدی کو آنا ہے, اور ایک مسلمانوں کو ایک دنیاوی غلبہ حاصل ہونا ہے فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم. تو ایک بڑی تعداد میں مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب وہی وقت آ گیا ہے, اور اسی وقت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ پوری دنیا میں. یہ تو چونکہ دیکھیں نا, امام مہدی علیہ السلام کسی خطہ پاکستان یا ہندوستان کے لیے تو نہیں ہوگا نا, نہیں, اسی لیے تو اب لیکن دنیا میں سب سمجھتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی خطہ الگ نہیں ہے. اب یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا میں ایک ملک میں شریعت نافذ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے, اور بقیہ دنیا کے دنیا تو ایک, پوری دنیا میں اب غلبہ ایک ہوگا, وہ چاہے امام مہدی سے پہلے ہو یا امام مہدی ہو, لیکن امام مہدی کا بھی غلبہ ورلڈ وائڈ ہوگا, ایک ملک نہیں ہوگا. ان کے مقابلے میں دجال آئے گا, وہ بھی ورلڈ وائڈ ہوگا. نہیں, لیکن امام مہدی جب کور کریں گے ورلڈ وائڈ تو اس میں تو یورپ امریکہ سب لپٹ جائے گا, نا, پوری دنیا. ہم بات کر رہے ہیں فی الحال اویلیبل اپنے محلے, گلی, پاکستان, شہر, اس دائرے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہاں لوگوں کی اگر اکثریت ایک جانب یہ سمجھتی ہے کہ شریعت نافذ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ جانتی ہے کہ شریعت کوئی ایسی چیز ہے جو دین کے ہر حصے میں نافذ ہونی چاہیے. اگر انکار کر رہی ہے تو مطلب ہے مانتی ہے. اور اگر وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اویلیبل لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ اس حد تک مایوس ہے کہ وہ کہتی نہیں امام مہدی آئیں گے تو وہ ہوگا, تو کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں یا بہرحال جہاں قوانین ہیں, اب جیسے مثال دیتا ہوں میں, اسی سے ایک ضمنی بات ہے, گور شاہی نے دعویٰ کیا, تو گور شاہی کے ساتھ ہوا یہ کہ اس پہ خلاف کیس چلا, اس نے دینی شاعر کا مذاق اڑا رہا ہے, اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے, اور لہٰذا جو ہے پاکستان کے آئین 295 کے مطابق اس کو سزا ہوئی, اور وہ خیر بھاگ گیا, اوپر مر گیا اپنے طور سے. تو ہمارے ملک میں تو قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی مہدی آ جائے گا تو اس کو نہیں, یہ اصل میں دعوے سے زیادہ یہ ایک عملی مسئلہ ہے. یعنی ایسی کوئی دیکھو نا, پاکستان میں ایسی کوئی قیادت ایسی آ جائے جو علم کے درجے کے اوپر ایک اچھے درجے کے اوپر ہو, اور جس کو ایک لوگوں میں قبولیت عام کا درجہ حاصل ہو, اور وہ ضروری نہیں ہے, یعنی ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ امام مہدی جب تک نہیں آ جائیں جب تک آپ لوگ ہاتھ میں ہاتھ دھرے انتظار کرے بیٹھے ہیں نا, تو یہ تو دین نہیں کہہ رہا ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک لوگوں کی ایک سوچ ہے نا, وہ یہ ہے, دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے دنیا میں ایک بندہ بھی دین پہ چلنے والا نہیں, تو ابھی آپ دین کے اوپر پوری طرح عمل کریں. اور دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام ترجیحات میں پہلی ترجیح اقامت دین ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جو ہمارے آپ کا جو حساب ہے اس بات سے تو ہے ہی نہیں کہ امام مہدی آتے ہیں نہیں آتے. ہمارے آپ کا حساب تو اس بات سے ہے کہ ہم اقامت دین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. امام مہدی کے آنے سے پہلے دین غالب ہو جاتا ہے پاکستان میں, انڈیا میں, دنیا کے ایک حصے میں یا پوری دنیا میں. یہ ہمارا خواہش تو ہے, ایشو نہیں ہے. لیکن جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جو بڑی اکثریت ہے وہ اس اقامت دین کو اپنے اوپر فرض سمجھتی نہیں ہے, اپنا فریضہ نہیں سمجھتی ہے, اور اگر سمجھتی بھی ہے تو اس کی پرائرٹی میں نہیں آتا ہے, وہ ترجیحات میں نہیں ہے. جب تک یہ دین کی ترجیحات صحیح نہیں ہوں گی معاشرے کے اندر. لیکن میں وہی تو جان چاہ رہا ہوں یہ کنفیوز کیسے ہو گئی ہیں ترجیحات. ہمیں یہ بات تو موٹی یہ سمجھ میں آ گئی, کلیئر ہے کہ دور غلامی نے ہم سے وہ چیز چھین لی, اب غلبہ نہیں ہے. یعنی اس سے پہلے بھی چیزیں ڈاؤن فال ہو رہی تھی. غلامی کے بعد ہوا یہ ہے, جو بڑا فرق آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک غیر اسلامی یا غیر شریعتی نظام آپ کے اوپر غالب ہو گیا. ہاں, اب آپ رہے خواہش شریعت کی رکھتے ہیں,
ہیں مسلمان، لیکن آپ کے پاس جو نظام ہے پورا، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، فوجداری ہو، قانونی ہو، وہ سارا انگریز والا ہے، وہ شریعت والا ہے ہی نہیں. تو اب آپ ایک ایسے سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس کو آپ کو پورا چینج کر کے نیا سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس نئے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک مضبوط قیادت چاہیے، ایک مضبوط ایسی آرگنائزیشن چاہیے کہ جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، اور پھر وہ آئے اور واقعی ڈیلیور کر کے دکھائے، تب جا کے پھر کوئی بات بنے گی نا. تو چونکہ یہ کام ابھی تک اس طریقے سے نہیں ہو سکا ہے، تو ایک ظاہر لوگ مایوسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ فریضہ تو ہے، رہے گا موجود، یہ تو فریضہ ہے، چاہے ایک بندہ بھی نہ ہو تو بھی یہ فریضہ رہے گا. لیکن ہم تو اس کی عملی شکل کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ بھائی کیا آپشن ہو، کوئی راستہ کھلے. کوئی انسان جو ہے جب اس پورے رمضان سے گزرتا ہے تو راستہ یہی ہے کہ انسان اس رمضان مبارک کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ روزے رکھنا، اور روزے رکھ کے 30 روزے رکھ کے ختم نہیں ہو اس جائے کے گا، بعد پھر بھلا دینا نہیں. ختم نہیں ہو جائے گا. یہ روزے مقصد نہیں ہے، یہ روزے ایک پرپز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ جو پرپز ہے وہ اقامت دین ہے. تو اگر آپ اس پرپز کو سامنے ہی نہیں رکھیں گے تو صرف ایک موڈیلٹی کو اختیار کر لینے سے تو کچھ نہیں بنے گا نا. چونکہ مقصد ہے قرآن جو کہتا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، یہ تقویٰ کو ہم کیسے تقویٰ انفرادی طور پہ تو اقامت دین کے جو اقامت دین کا کام کرنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں نا، ان میں سے انفرادی طور پہ ایک تقویٰ ہے، بس اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. یعنی اقامت دین کا اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے بندہ تو تقویٰ اس کی ایک بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر بندہ کر نہیں سکتا. تو وہ تو ان لوگوں، یعنی اب سمجھ لیں کہ یہ بات دیکھیں، قرآن کا جو مخاطبت تھی دو ہجری کے اندر، وہ ان لوگوں سے تھی کہ جو آلریڈی اقامت دین کو اختیار کر چکے تھے نا. تو وہ تو ہجرت مزید، تم مزید تقویٰ اختیار کرو اور اس تقوی کو ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر لے کے جاؤ، اور اس کے نتیجے میں تمہیں وہ کام اقامت دین ہے، اس میں جہاد فی اور حکمرانی، اس کا پیکج ہے نا، پارٹ. اقبال نے کہا نا، سبق پھر پڑھ کو شجاعت کا وہ پیکج ہے جو امامت کرنے والوں کے لیے. اگر کسی نے امامت کرنی ہی نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا؟ وہ بنیادی طور پہ رمضان کا پیکج اور قرآن جنہوں نے دنیا میں امامت کرنا ہے، اللہ کی حکمیت کو قائم کرنا ہے کے لیے کوئی مائنس. حرکات و سکنات کا نام ہے نا کہ بندے نے تراویح پڑھ لی، بھوکا پیاسا رہ لیا، راتوں کو جاگ لیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن وہ مقصد ہی نہیں حاصل ہوا. لیکن تقویٰ جو ہے نا، اس کی ایک کی انگریڈینٹ ہے. سمجھ لیں اقامت دین کا کام کرنے والوں کے لیے جس چیز کا بہت کثرت سے مطالبہ کیا گیا وہ تقوی کا ہے کہ ان کے اندر صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہو. اور دنیا کے اندر اقامت دین کے کرنے میں سب سے بڑی کہ انسان کے دل کے اندر دنیا کو، اپنے وقت کے حکم نظام کا غالب یہ اتنا بڑا چینج ہو ہے نا، جس کے جو پورے گلوبل لیول کے اوپر ہو کے اندر پھر یہ روزے کا اور رات کو جاگنے کا اور کھڑے رہنے کا اور قرآن کو سننے کا، وہ پھر ایک ایسا ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا قوت، شعور اور تقویٰ، اگر میں ان کو کہوں مطلب یہ تمام چیزیں، دینی شعور، تقویٰ اور یہ سب ہماری اندر یعنی روح سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن مجید اس کا فیض ہے، یہ صرف ورڈنگ اور وہ نہیں ہے، یہ انسان کے قلب پہ بھی اثر کرتا ہے اور اس کی قلب کی ماہیت کو بھی بدلتا ہے. اور خود قرآن مجید ہمیں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں کہ جو قرآن مجید سننے کے حوالے سے جو ان کا تھا اور وہ سن کے بدل جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے. اتنا قرآن ہمارے قلوب کی ماہیت یا روح پر اثر نہیں ہو رہا. ہم اس لیے کہ قرآن کو میرے خیال سمجھتے ہی نہیں ہے نا. نہیں بغیر سمجھے ہوئے بھی، بغیر سمجھے اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، اثر بہت محدود ہوتا ہے. جو قرآن کا گہرا اثر آتا ہے وہ صرف قرآن کو سمجھنے سے بھی نہیں آتا ہے، بلکہ خود قرآن کہتے ہیں نا، قرآن کو فرقان بنانے سے آتا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا شہر رمضان انزل فی القرآن ھدی للناس، ایک تو ہدایت ہے، اور پھر کیا ہے وہ بینات من الہدی والفرقان، کہ بندہ اس قرآن کے اندر، اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اقبال نے خود کہا نا کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، تو مقصد کیا ہے کہ بندہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے، وہ نمونہ بنے گا تو پھر وہ اقامت دین کر سکے گا، ورنہ وہ نمونہ نہیں بنے گا باطل کو الگ کرنا، تو وہ اس نمونے میں سب سے بنیادی چیز یہ کہ جس معاشرے میں جس نظام میں آپ رہ رہے ہوں اس کے اندر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں۔ حق اور باطل تو چلو ایک بہت بڑا لفظ ہے نا، اب معاشرے میں صحیح اور غلط ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں حق کے اندر بھی صحیح اور غلط ہو سکتی ہیں، ہاں لیکن بہت بڑا ڈومین ہے نا۔ اقامت دین کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکمرانی کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کے اندر بہت ساری جائز چیزیں حاصل کر سکتے تھے، بہترین غذا حاصل کر سکتے تھے، دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اپنے لیے جو لائف اسٹائل منتخب کیا وہ لائف اسٹائل تھا کہ دنیا کو ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دنیا سے کم اختیار کیا، ایک مزدور کی تنخواہ اپنے لیے مقرر کی، بھوکے رہنا پسند کیا، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی نہیں کھائی، کبھی تہ والے بستر پہ نہیں سوئے۔ تو کیا ہوا کہ دائرہ تو یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں اویل کر سکتے ہیں، نہیں یہ دائرہ بنایا کس نے؟ نہیں یہ دائرہ بتا رہا ہوں نا کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دائرہ وہ جو عام مسلمانوں کے لیے، یہ جو دائرہ ہے نا تقوی والا، اس کے بلند کردہ والا جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو امامت کرنی ہے دنیا کے اندر، جن کو آگے جا کے خلافت چلانی ہے۔ وہ تو سب ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن ہر مسلمان پہ وہ تقوی کا درجہ فرض نہیں ہے کہ جو حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، وہ ان سے بہت بلند درجے پہ تھے۔ تو یہ مطلب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ تو پھر خود ہی بائیفیکیٹ ہے، تو بھائی یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، وہ امام مہدی آگے کریں گے۔ نہیں امام مہدی نہیں آگے کریں گے، معاشرے کے اندر انسانوں میں درجات تو ہمیشہ ہوتے ہیں نا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام، لیکن کیا ہے کہ کچھ معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی قیادت کے منصب پہ فائز ہوں گے، ان کا معاملہ معاشرے کے عام لوگوں سے مختلف ہوگا۔ معاشرے کے عام لوگوں پہ تو زکوٰۃ دے دی ہے انہوں نے، فرض ختم ہو گیا نا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آدھا گھر اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنا پورا گھر، تو ایک فرق تو آ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ صحیح ہے، اسی لیے تو روزہ ہے، روزہ ہے سب کے لیے، لن تنالوا البر، نہیں لیکن وہ سب کے لیے، لیکن وہ خاص طور پہ جو امامت کے منصب پہ فائز ہوں گے لوگ، یا جو لوگ معاشرے کے اندر اقامت دین کا کام کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے اس کا تقاضا نہیں اس کا تقاضا اس سے زیادہ ہے، اس میں بھی درجہ بندی ہے۔ نہیں آپ نے ابھی ایک بات کی، کلمہ پڑھ لیا اقامت دین کا سپاہی بن گیا، ہاں نہیں کر رہا نا، نہیں لیکن اقامت دین کا سپاہی بننا اور بات ہے، اور اقامت دین کو لیڈ کرنا، تو اس کے لیے آپ کو اور ایکسٹرا انگریڈینٹ چاہیے، ہاں لیکن اس کے لیے پھر آپ کے اندر ایکسٹرا صلاحیتیں، ایکسٹرا تقویٰ ہونا چاہیے، ایکسٹرا علم ہونا چاہیے، ایکسٹرا تزکیہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایکسٹرا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ مطلب علم ہونا تو مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہو گیا، نہیں لیکن علم کے بھی درجے ہوتے ہیں، علم کے بھی درجے ہوتے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم نماز پڑھتے ہو تو نماز میں وہ بندہ نماز پڑھائے کہ جو زیادہ علم رکھنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم تو سب کے پاس ہے، لیکن ایک کے پاس زیادہ علم ہے، تو وہ خود بخود لیڈرشپ کا حقدار بن گیا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو زیادہ انفاق کرنے والے ہوں، زیادہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے ہوں، یا زیادہ اللہ کے راستے میں جان و مال کو خرچ کرنے والے ہوں، ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے بھی بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ دنیا میں بھی بڑا رکھا ہے، دنیا میں بھی ان کو امامت کے منصب پہ فائز رکھا ہے۔ تو اسی لیے تو دنیا کے اندر انسان کو اس معیار کو آگے سے آگے بڑھ کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے تو یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کر کے خود اس بات کو رد کر دیا کہ وہ جو عام عوام ہے وہ پھر عام ہے، خواص ہی جو زیادہ علم رکھتے ہیں، عوام میں سے بھی، عوام کے اندر بھی درجہ بندیاں ہیں، ہو گئی، لیکن یعنی عوام میں جیسے ایک مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ جیسے عوام کے اوپر فرض ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا، تہجد عوام پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عوام میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو تہجد بھی پڑھتا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ ان کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح ہاں، لیکن اب اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ایک درجے کے اندر لوگ اس منصب کے اوپر فائز ہوں کہ وہ کام کریں، بالکل سارے لوگ نہ بھی کریں تو وہ تو کریں کم سے کم۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور حقیقت پر اپنی بات بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، سب ایکول کیسے ہو، مطلب معاشرے میں ایک ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے،
ایک ہی ابو بکر صدیق ہوں گے, ایک ہی, ان جیسا مثال دوسرا نہیں آ سکا کوئی لیول کے. مطلب صحابہ کرام سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس سے تو یہ بات مزید کلیئر ہوتی ہے کہ جو علم زیادہ رکھتے ہوں گے یا جو ایسے منصب پر معاشرے میں ہوں گے مسلمانوں میں بھی, تو ان کی ڈیوٹی کہیں زیادہ امپوز ہو گئی نا. ہاں نہیں صحیح, یہ بات صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بلند سے بلند مقام حاصل ہو نا, اسی طرح انسان جب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑے سے اس کے اندر درجات ہیں نا بہت سارے. بالکل. تو بندہ اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرے گا کہ جب بندہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے گا. اسی لیے رمضان میں کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں. جیسے اعتکاف ہے, وہ نفلی عبادت ہے, فرض نہیں ہے. لیلۃ القیام اللیل تراویح ہے, وہ فرض نہیں ہے, نفلی عبادت ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب بندہ کرتا ہے, نوافل کرتا ہے, قرآن, اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے. اور اقامت دین کے کام کے اندر اس کا مقام و مرتبہ اس کی حساب سے بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو اقامت دین کی امامت یا اس کو لیڈ کرنے والے لوگ ہوں گے, یا جو سمجھتے ہوں گے شعوری طور پر کہ بھائی دین کو غالب ہونا چاہیے, لیڈ کریں گے, تو ان کی خصوصیات میچ کریں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, حضرت اور بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے واقعی اس دین کے کام کو قائم کیا, ان سے میچ کرنے چاہیے نا. یا اس کو میچ نہیں بھی کر رہے ہوں, بعض اوقات میچ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے قریب پہنچنے کی کوشش تو کر رہا ہو بندہ. وہ لائف سٹائل نظر آ رہا ہوگا. بالکل. لیکن یہ تو پھر ہمیں معاشرے میں تو سب مطلب ہمیں تو اسی کو تو اچیو کرنا ہے, یہی تو بات یہ ہے کہ ہاں, لیکن کیا ہے کہ سناٹا ہو پھر بھی, لیکن یہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار سیٹ کیے, اہداف سیٹ کیے, صرف معیار نہیں ہے, اہداف بھی بتائیں کہ تمہیں ایسا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہیں دیا, بلکہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ان کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو کیا ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پہ چلیں. کیا ہم اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے, تو وہ اس معیار تک ہو سکتا ہے ہم کبھی بھی نہ پہنچ سکیں, لیکن اس معیار تک پہنچنے کی کوشش جو ہے نا وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اور ہو سکتا ہے بندہ کسی دائرے میں کسی معیار کو حاصل, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب دنیا کی ایسی واحد ہستی تھی کہ اور ہر رول کے اندر ماڈل ہے. مطلب وہ صرف ایک رول میں نہیں ہے ماڈل, وہ دنیا کے ہر لحاظ سے وہ ماڈل ہے. تو دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی ہستی ہو ہی نہ ایسی کہ جو کبھی بھی اس معیار کو پہنچ سکے, اور میرا یقین ہے کہ شاید ہے ہی نہیں ایسی دنیا میں کوئی ہستی, نہ ہوگی ظاہر ہے. تو اس لیے اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یہ سمجھ لیں یہ بھی اقامت دین کا حصہ ہے. ہمارے پاس وہ آگے نا تھوڑے سے مائل سٹون آگے, صحابہ کرام, اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی اقامت دین کا حصہ ہے, کیونکہ یہ جو صحابہ کرام ہے یہ اقامت دین کے رول ماڈل ہیں. کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی رول ماڈل نہ ملے اقامت دین کا, لیکن ہمارے پاس تاریخ سے تو رول ماڈل موجود ہے. ان کے بعد کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے سلف صالحین کا. تو یہ ہمارے پاس ایک وہ, تو اسی لیے ان رول اقامت دین کے کاموں میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ انسان ان رول ماڈلز کو اسٹڈی کرے, جو جس کی ہم علم کی بات کریں نا, کہ صرف علم قرآن اور سنت کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ جنہوں نے اس قرآن اور سنت کے نظام کو دنیا میں نافذ کیا ہے وہ کیسے لوگ تھے, اور ہم کس طرح ان جیسے بن سکتے ہیں. تو یہ کام تو بغیر علم کے نہیں آ سکتا نا. ٹی وی پہ دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, یا موبائل دیکھنے سے نہیں ہوگا. یہ تو بندے کو اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, پورا ان کا لائف اسٹائل پڑھنا پڑے گا, اور پھر اس کو فالو کرنا پڑے گا, تب جا کے انسان اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. بلا شبہ. اچھا, اب اس میں ایک بڑی چیز ہے جو رمضان سے بھی میں چاہوں گا کہ جو ہے اس کو آپ ریلیٹ کریں گے بندے, یہ جتنے بھی ہمارے لیے, یعنی ہم نے ایک پہلے بات کی رمضان آتا ہے لیکن وہ تبدیلی نہیں لاتا ہے. تو تبدیلی نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے نظام میں اور ایک ایسی جکڑ بندی میں جکڑے ہوئے ہیں جس نے اس سوچ کو ہی اثر انداز کیا ہے جو اقامت دین سے جڑی ہوئی ہے, اور یہ غلامی کے دور کے بعد بہت تیزی سے سروائیو کیا, اور غالب نظام نے ہمیں بری طریقے سے جو ہے امپوز کرا ہوا ہے. اب ایسے میں چند لوگ ایسے لازماً ہونے چاہیے ہیں کہ جو اقامت دین کو شعوری طور پر جو ہے اپنی زندگی میں اور لوگوں کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں, ریکال کر رہے ہیں کہ آؤ بھائی یہ کام کرنے کا, تاکہ وہ خود ان کا تقویٰ بھی اجاگر رہے اور ساتھ ساتھ وہ سب جڑیں. جو اقامت دین کے کام کو لیڈ کر رہے ہیں وہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بیچ کے تمام جو
مائل سٹونز ہیں، صحابہ کرام ہیں، خلفاء راشدین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کو فالو کریں گے تب جا کے ہی وہ کسی نہ کسی لیول پہ پہنچیں گے۔ اچھا، ان سب کی جو ہم آیات طیبہ میں دیکھتے ہیں تو ایک بنیادی چیز ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی جو چکا چوند ہے یا جو چکا چوند کہہ لیں، یا اس سے بے رغبتی بہت زیادہ ہے۔ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ان کا ہم جو واقعات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو تبع تابعین سلف صالحین کا جو معاملہ ہے وہ دنیا سے جو ہے بے رغبتی۔ ایون یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب سب سے بڑا مسلک جو اگر آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو انہوں نے تک دنیاوی منصب سے جو ہے وہ کیا اور آزمائش میں رہے، سب تکالیف میں رہے ہیں، سب جو ہے وہ آزمائشوں کا شکار رہے ہیں، اور دنیا کو جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، آتی ہوئی دنیا کو بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ اب وہ جائز ہے ناجائز ہے اس پہ ہم نہیں جا رہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، دنیا سے بے رغبتی ایک وہ ہے۔ لیکن آج جو مادہ پرستی کا پورا کلچر ہے اور بہت تیزی سے جدیدیت اور پورا ایک کلچر ہے سرمایہ دار نظام کا جو انسان کو تیزی سے اس جانب لا رہا ہے، وہ ایسا ہے جو دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کو نہیں، لیکن روزہ اسی کے لیے تو ہے نا۔ روزے کا جو ٹریننگ ہے، دیکھیں تقویٰ ہے ہی دنیا سے بے رغبتی کا نام۔ تقویٰ کسی عمل کا نام نہیں ہے کہ بندہ یہ کام کرے تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بندہ اس طرح رہے کہ بس دنیا سے بندہ گزر جائے لیکن دنیا سے اس کا دامن زیادہ آلودہ نہ ہو، یعنی وہ ہے ہی دنیا سے بے رغبتی، کہ انسان دنیا میں لاکھوں کما سکتا ہو، کروڑوں کما سکتا ہو، انسان دنیا میں بڑے سے بڑا سب کام کر سکتا ہو، لیکن انسان اس کو چھوڑ کے اور انسان اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وہ کر دے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں جو اس کو رزق ملنا ہے وہ ملے گا۔ یعنی بندے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رزق ملنے کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے اور کم کر رہا ہوں یا زیادہ کر رہا ہوں، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بندے کو جو رزق ملنا ہے ملے گا، لیکن بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کی ٹاپ پرائرٹی بن جائے وہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا ہے وہ اس کو تو مل کے رہے گا۔ حضرت عثمان غنی تھے، ظاہر ان کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا دیا۔ تو کیا ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق تو ہر ایک کا لکھا ہوا ہی ہے۔ جو خرابی انسان کے اندر پیدا ہو گئی کہ انسان یہ سمجھنے لگا ہے سماؤ، جو ظاہر مادہ پرستانہ نظام کا بھی اور دین سے دوری کا بھی نہیں ہے، کہ انسان سمجھنے لگا کہ میں دنیا میں مجھے وہی ملتا ہے جس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے، حالانکہ اس کو ملے گا وہی جو اس کو ملنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان شعوری طور پہ اس بات کی کوشش کرے، جو رمضان ہے نا وہ کیا ہے کہ انسان اپنی جائز خواہشات کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان بھوک برداشت کر لیتا ہے، انسان نیند کی قلت برداشت کر لیتا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے، انسان سمجھ لیں اپنی زندگی لائف اسٹائل کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کی خوشی اور رضامندی کے آگے رمضان کے مہینے میں۔ لیکن یہ لائف اسٹائل اللہ تعالیٰ کو چاہیے 365 دن، اور 365 دن اور پورے لائف لانگ، پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، کہ انسان اس دنیا کے اندر یہ سمجھے ہی نہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کو حاصل کروں، یہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا کو انسان کم حاصل کرنے کی کوشش کرے، دنیا سے استفادہ یعنی اتنی آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم نہر کے کنارے بھی اگر وضو کر رہے ہو نا تو یہ نہیں کہ پانی بہائے چلے جا رہے ہو، یعنی کیا ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق استعمال کریں، یہ نہیں کہ ہاں۔ تو کیا ہے کہ سیکولر جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو دنیا سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، یہ سرمایہ دار نظام ہے۔ اسلام کیسا کہتا ہے کہ انسان کو دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق لینا چاہیے اور بقیہ اس کو بانٹ دینا چاہیے، اس کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ سرمایہ دار نظام یہ کہتا ہے کہ میں جتنا اپنے لیے لے سکتا ہوں لے لوں، چاہے اس سے دوسرے کو نقصان بھی ہو رہا ہو، چاہے دوسرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہو، دنیا مر رہی ہو، لیکن میں جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اٹھا لوں اپنے لیے نا۔ تو یہ کی فرق ہے اسلام اور سرمایہ دار نظام کا، اور یہی وجہ کہ سرمایہ دار نظام اسلام دنیا کے لیے بہت بڑی تباہی ہے اور اسلام دنیا کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے، کیونکہ اسلام کیا کرتا ہے کہ انسان کے اندر مال جمع کرنے کی ہوس اور خواہش کے بجائے جو مال اس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے اس کو مستقل اسلام۔ ہاں، یعنی بھائی حتیٰ نا کہ مسجد نبوی کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے اور غلے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب تقسیم کر دیتے تھے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے، مزاج ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک کلچر پیدا کرتا ہے کہ لوگ
اپنے مال کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں. اور اللہ کے راستے کا مطلب ہے انسانوں کی مدد کے لیے, مخلوق خدا کے لیے خرچ کریں, انسان ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خرچ کریں. تو یہ ایک ماڈل ہے جو اسلام دے رہا ہے نا. اس ماڈل میں خود بخود یہ بات آ گئی ہے کہ انسان دوسروں کی ضرورت کو اپنے اوپر مقدم رکھے. وہ یہ تقوی ہے بیسکلی. تقوی یہ ہے کہ انسان یہ نہیں کہ پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے. تقوی یہ ہے کہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں, افطار سامنے رکھا ہوا ہے, کوئی فقیر آ گیا, حضور نے پورا افطار اس کو دے دیا, خود پانی سے افطار کر لیا. تو یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ انسان اپنے جسم کا کرتا اتار کے دے دے. یعنی ایک ہی چیز تھی وہ بھی دے دی. تو کیا ہے, یہ تقوی ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہے پر دنیا کمانے کی حوث نہ ہو اس کے اندر, کہ دنیا کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے. وہ جو اس کو دنیا مل رہی ہے وہ تو ویسے ہی مل رہی ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہارا رزق تمہیں ملے گا. وہ طے ہے, وہ یہی تو, یعنی اس کنسیپٹ کو کلیئر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو رزق تو ہم نے تمہارے پیدا کرنے سے پہلے طے کر دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رزق پیدا کر دیا ہے بلکہ رزق کے پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا ہے. تو تمہیں اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہم مختلف احادیث میں کہ رزق کے جو ذرائع ہیں بڑھتے ہیں, اس کے اندر بھی جو پہلو آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ تم کام کرو یا نوکری کرو, بلکہ اس کے اندر بھی وہ استغفار کی کثرت وہ یہی آتا ہے. بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے اندر کثرت کا وعدہ کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو سورۃ طلاق کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو وہاں سے دیں گے جہاں سے تم ان کا گمان بھی نہیں کر سکتے اور تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو یہ تقوی کے کانسیپٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے یہ کانسیپٹ کہ دنیا آپ کما ہی نہیں سکتے جتنا آپ کے مقدر میں لکھی ہے, اس سے زیادہ آپ کما ہی نہیں سکتے. آپ دن رات مر جائیں, جھوٹ بولیں, سود لیں, دھوکہ دیں, وراثت کا جو کچھ آپ کر لیں, ملے گا آپ کو وہی جو آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ اگر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں تو بھی آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے. تو پھر تو کوئی خرچ کرنے میں مسئلہ کیا ہے پھر تو. اس کے باوجود انسان کا دنیا پر وہ کرنا, اس کے باوجود انسان دنیا کی حوث میں سمجھ لیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ تقوی کا کانسیپٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا ان کی نظر میں حقیر تھی, دنیا ان کی نظروں میں چھوٹی تھی. میں ہوگا جتنے مائلسٹون ہیں سب کے اندر چھوٹی تھی. دنیا ان کو اپیل ہی نہیں کرتی تھی. یعنی دنیا واقعی مردہ بکری کے بچے زیادہ, اس لیے کہ ان کا کنسیپٹ کلیئر تھا بالکل, ان کے اندر تقوی کا وہ معیار موجود تھا. یہی چیز ان کو لیڈر بناتی ہے. پھر وہ ظاہر ہے وہ بندہ جس تقوی کے دنیا میں دیکھیں, دنیا میں انسانوں کی فطرت یہ ہے بالعموم کہ انسان اس بندے کی طرف زیادہ جاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر بے نیاز ہو. بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا, صحابی نے, کہ حضور میں چاہتا ہوں لوگوں میں مقبول ہو جاؤں یا لوگوں میں پاپولر ہو جاؤں. حضور نے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ. تو اگر آپ لوگوں سے حاصل کرنے کے بجائے ان کو دینے والے بن جائیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور مقبولیت تو دے گا ہی دے گا, اور دوسرے آپ کے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی جو آپ کو ملنا ہے وہ پھر بھی ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ وہ تو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. وہ آپ جن لوگوں نے سارا مال بھی بانٹ دیا ہے نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دے دیتا ہے. مطلب ایسا کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا, تو کوئی بھوکے تو نہیں چلے گئے دنیا سے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو فوراً ہی دوبارہ دے دیتا ہے. تو ایسے دنیا میں لوگ ہیں. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا, 3 دفعہ میں نے اپنی ہر چیز دے ڈالی, ایک ایک پائی میں نے دے دی, اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے دے دی ساری چیزیں دوبارہ سے. تو وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی بات ہے. تو یہی ایمان جو ہے انسان کو جہاں بس یہ ایمان آتا ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو سمجھنے سے, کیونکہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. یہ رول ماڈل نے کس طرح پرفارم کیا تھا. بالکل ان کے پاس بھی آپشنز تھے, بالکل انہوں نے بھی چھوڑے. تو اس لیے یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ قرآن اور سنت کی فکر اور فہم ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھے ہی. حضور کو پڑھنا تو خیر ظاہر ہے, اس کے بغیر تو انسان کے پاس کوئی ماڈل ہے ہی نہیں. تو اس حضور کی سیرت کو پڑھے اور صحابہ کی سیرت کو پڑھے, اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ لائف اسٹائل کیا ہے, اور یہ جو اقامت دین والا لائف اسٹائل ہے وہ جس کو اختیار کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی گفتگو رہی. لیکن میں اب ایک اور تھوڑا سا ایک, چونکہ سے ہٹ کے تو نہیں ہے لیکن چونکہ ذکر آیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کل بہت ہم پاکستانی معاشرے میں, اگر میں فی الحال اس تناظر بات کروں, پاکستانی معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تیزی سے الحاد فروغ پا رہا ہے, یا لبرل اقدار ہیں, یا اس کو ہم کہیں کہ جو ہے وہ لادینیت, جو دین سے دوری والی بات تو آئی گئی ہے, لیکن لادینیت کو اور تیزی سے جو ہے پھیلایا جا رہا ہے. چاہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے,
جتنے بھی ذرائع ہیں جو ادارتی صف بندی اوور آل ہر طرف ہے جو وہ انسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ لوگ آزاد ہوں اور اقدار جو ایک مسلمان تو ایک اپنی اقدار کا غلام ہے نا، اپنے رب کے جو حکم کا پابند ہے، تو اس کو نکالا جائے. یہ پورا ایک سسٹم کام کر رہا ہے لوگوں کو دینی اقدار سے دور کرنے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بتدریج پاکستانی معاشرے میں تیزی سے جو ہے اقدار، جو مسلم اقدار تھی، معاشرتی اقدار تھی، ان کو آہستہ 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 ہو رہا ہے. تو آپ 2022 کا پاکستان اور آگے کا پاکستان میں محسوس کرتے ہیں کہ دینی اقدار بڑھ رہی ہیں یا لادینیت پھیل رہی ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں اس کی کوشش بے تحاشا ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا ٹول میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے جو ظاہر ہے پوری دنیا میں اویلیبل ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں دینی شاعر میں اضافہ ہوا ہے. مطلب اگر ہم 20-25 سال پہلے کے مقابلے میں دیکھیں، معاشرے کے اندر اسکارف پہننے والی خواتین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اعتکاف کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ بھی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یعنی لبرلزم اور سیکولرزم اور ساری چیزیں بھی ایک معاشرے کے اندر. لیکن میرا خیال ہے اوور آل ہمارے معاشرے کے اندر جہاں تک دینی شاعر کا تعلق ہے، میرا ابھی بھی خیال ہے کہ دین کے بارے میں فہم لوگوں کا تبدیل نہیں ہوا ہے، اور دین کی جو بنیادی اپروچ ہے وہ ابھی بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے. لیکن دینی شاعر جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر پچھلے 20-25 سالوں میں اضافہ ہوا ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جو زیادہ نمایاں، اور نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اضافہ ہوا ہے. مطلب پوری دنیا میں یہ جو دینی شاعر ہیں، جیسے اسکارف پہننا ہے نا، مطلب ایک ایشو ہے یہ جو فرانس سے لے کے پوری دنیا میں چلتا ہے. جی ہاں. اور ظاہر ہے اس کی ایک بنیاد موجود ہے. تو یہ اس پہ عمل لوگ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے نا ایک کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، اور اس پہ زیادہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو زیادہ کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے. تو پاکستان میں تو خیر ظاہر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اوور آل معاشرے کے اندر میرے خیال میں دینی شاعر میں اضافہ ہوا ہے. اور مجھے اس بات کا لگتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور جو دین کے حوالے سے لوگوں کی وابستگی بڑھ رہی ہے، بالخصوص خواتین کے اندر جو میں سمجھتا ہوں دین سے وابستگی بڑھ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس میں مزید تبدیلی اور بہتری آئے گی، اور لوگ بالآخر دین کا جو صحیح فہم ہے اس کی طرف بھی آئیں گے. ایک دفعہ لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیا تو بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اب قرآن پڑھنے لگے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں. جگہ جگہ جو ہے نا وہ قرآن کے مجالس ہو رہی ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو یعنی یہ پہلے نہیں تھا رواج. پہلے تو ہم نے جب دیکھا بچپن میں تو ہمارے محلے میں جو دینی واحد سرگرمی ہوتی تھی وہ تو میلاد کی محفلیں ہوتی تھیں، اور معاشرے کے اندر معاشرتی سطح کے اوپر کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہوتی تھی. اب تو ہر جگہ قرآن کی محفل ہوتی ہے، ہر محلے میں، ہر بستی میں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی شادی حالوں میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں، مساجد میں پڑھے جا رہے ہیں. اور بالعموم اب لوگوں میں قرآن سننے کا اور قرآن سمجھنے کا ایک رجحان بڑھا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ ایک بہت پازیٹیو ٹرینڈ ہے جو پوری دنیا میں میرے خیال میں مسلمانوں میں آ رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان میں. واضح رہے کہ یا صورت میں بات کریں جب پوری دنیا میں کفر کا غلبہ ہے اور میڈیا کے ذریعے اور پورے نظام کے ذریعے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایک دین کی کامیابی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایک پروسیس چل رہا ہے. آگے آنے والے وقت میں یہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اسی طرح دنیا کے اندر جو دینی قوتیں ان کے اندر قوت بھی آئے گی اور تعلق بھی آئے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، اور بہت سارے ایسے پہلو تھے جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں. ناظرین، یقیناً رمضان المبارک میرے اور آپ کے لیے ایک انعام کی صورت اور ایک ایسے موقع کی صورت آیا ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کو نہ صرف یہ کہ راضی کر سکتے ہیں، پورا موقع، پورے مواقع، پورا ماحول ہوتا ہے، بلکہ اپنے بقیہ زندگی کے تمام دن یا اگلے رمضان تک کے لیے ہمارے پاس ایک پوری ڈوز آ جاتی ہے، جس کو ہم اسی روح کے ساتھ جو اس مہینے میں ہم گزار رہے ہیں، ہم اپنی جو جائز چیزوں کو، جو کھانا پینا اور دیگر چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں سے جو ہے دوری اختیار کرتے ہیں، اپنے اعمال کو خالص کرتے ہیں اللہ کے لیے. یہی عمل ہمارا زندگی کے ان بقیہ آنے والے دنوں میں جو یکم شوال سے شروع ہوں گے اس وقت بھی جاری رہے. ہماری معاشرت، ہمارا معیشت، ہماری سیاست، یہ تمام چیزیں اللہ کے احکامات کے دائرہ کار میں آ جائیں. یہی اللہ کو مطلوب ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کو ریکگنائز کرانے، اس کی ٹریننگ دینے ماہ مبارک آیا تھا. ہم نے کوشش کی آج کی اس نشست میں ہم بہت سارے سوالات کو جو آپ کے ذہن میں بھی آتے ہیں اور میرے ذہن میں بھی موجود تھے، ہم آج کو ڈسکس کریں. آپ بھی اپنے سوالات، ہماری سیریز جاری ہے، آپ بھی اپنے ذہن میں آنے والے سوالات جو اس آج کی گفتگو سے پیدا ہوئے ہوں وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارا جو ایڈریس آ رہا ہے اس پر بھی، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں ان چیزوں کو بھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں اور آپ تک اس کا تشفی بخش جواب پہنچا سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
oh, oh.